قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری تھیم ہے سیئات، اور آج ہم سورہ نور کی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے آداب سکھائے ہیں جو اچھی، خوبصورت اور آسان زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم کیا نہ کریں تو ہماری زندگی زیادہ اچھی، آسان اور خوبصورت ہو جائے گی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، کس کو کہا اللہ نے؟ ہم ایمان والے ہیں نا، ہے نا بچوں؟ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور وہاں رہنے والوں پر کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو، تم اس بات کو یاد رکھو۔ کون سی بات یاد رکھنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کہ اپنے گھر کے سوا جب بھی آپ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، اجازت لیے بغیر نہ داخل ہوں، منع کیا، اجازت لیے بغیر داخل ہونے سے منع کیا۔ کہا کہ اجازت لے کر اور سلام کر کے پھر آپ ان کے گھر میں داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، بہتر ہے کہ تم اس بات کو یاد رکھو، اس کو دھیان میں رکھو کہ اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ پہلا وہ ادب ہے جو کسی کے گھر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ قرآن ہماری کتنی اچھی تربیت کرتا ہے، کتنا اچھا لائف سٹائل ہمیں سکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے گھر کا دروازہ کھول کے فٹافٹ اندر آ جائے، پوچھے ہی نہ، تو ہمیں کتنا برا لگے، ہے نا؟ تو کسی کے گھر جا کے ان کا دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور اجازت کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کیسے اجازت کے لیے انتظار کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اگر اجازت نہ ملے، وہ دیکھتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر وہاں پر کوئی نہ ہو، آپ کو وہاں کوئی نہ ملے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تم نہ جائیں اندر داخل ہی نہ ہو۔ داخل ہونے کی ایک ہی صورت ہے، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اس صورت میں ہی داخل ہونا ہے جب آپ کو اجازت مل جائے اندر آنے کی۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور اچھا طریقہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا وہ آپ نہیں جانتے، یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی مشکل بات ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، وہاں کوئی نہ ہو، دروازہ کھٹ 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 کھٹ، ہم کہتے ہیں کہ ہم دروازہ کھول کے اندر ہی چلے جائیں، اگر دروازہ کھل جاتا ہم جا کے دیکھیں تو صحیح اندر کوئی ہے کہ نہیں۔ نہ، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر دروازہ کھلا بھی ہوا ہے نا تو بھی آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے، حتیٰ کہ کوئی آپ کو گھر کے اندر سے آپ کو کہہ نہ دے کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ وہاں کسی کو نہ پائیں تو کوئی بات نہیں، داخل نہیں ہونا آپ نے، ایک ہی صورت ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے اندر آنے کی۔ اور پھر اگر کوئی گھر میں موجود ہے اور وہ آپ سے کہے کہ اس وقت آپ ہمارے گھر نہ آئیں، پلیز واپس چلے جائیں، تو واپس چلے جائیں، اس کو برا نہ منائیں۔ پیارے بچوں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ساری عمر اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور مجھے وہ کہیں واپس ہو جاؤ اور میں واپس چلا جاؤں برا منائے بغیر، تو مجھے قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ گھر والوں کو حق کیوں دیا کہ اگر ان کا اس وقت ان کے ساتھ کوئی مصروفیت ایسی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اس وقت کوئی باہر سے نہ آئے، تو گھر والوں کا حق ہے کہ وہ باہر آنے والوں کو واپس کر سکیں، اور واپس ہونے والوں کو کہا کہ آپ نے برا نہیں منانا، واپس چلے جانا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، کبھی اس حکم پر عمل کرنے کا موقع ملے تو ضرور کیجیے گا، یعنی کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں تو برا منائے بغیر واپس آ جائیں، قرآن کے حکم پہ عمل ہو جائے گا، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں دوسرے کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کی چار دیواری کا ایک تقدس ہے، ایک رسپیکٹ ہے، یہ بات ہم سے اسلام سے غیر مسلموں نے سیکھ لی۔
یہ جو ہم کلاس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میں آئی کم ان کہہ کے پوچھتے ہیں نا اندر آنے کے لیے، یہ بھی دراصل انہی نے ہمیں سکھا دیا، ان سے ہم نے سیکھ لیا کہ ہم اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی ہے، حالانکہ ہمیں تو یہ بات قرآن سکھا رہا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ یہ اجازت لینی کیسے ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازہ بجاتے ہیں۔ دروازہ بجانے سے پہلے 2 باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا یا بہت زور سے چیخ کر بولنا ادب کے خلاف ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ درمیانی انداز میں دروازہ بجائیں، اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے پکاریں، یعنی جس گھر پہ بیل نہ لگی ہو تو وہاں پر اگر ہم نے آواز دینی ہے تو ہم بہت زیادہ اونچی آواز نہیں دیں گے۔ اگر بیل لگی ہوئی ہے تو بیل پہ انگلی رکھ کے بھول ہی نہیں جائیں گے کہ جب تک دروازہ نہ کھل جائے بیل بجاتے رہیں، بلکہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کریں۔ کچھ دیر کا مطلب 2-3 منٹ، پھر بھی کوئی نہ آئے، کیونکہ دیکھیں نا اتنی دیر تو لگتی ہے اندر کمرے سے دروازے پر اٹھ کے آنے سے کے لیے، کسی نے اڑ کے تو آنا نہیں ہے نا۔ تو پھر دوسری دفعہ بیل بجا لیں، نہ بجے تو تیسری دفعہ نہ کوئی آئے، 3 منٹ انتظار کرنے کے بعد تیسری دفعہ بجا لیں۔ تیسری دفعہ کے بعد بجانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح دروازہ پہ دستک بھی ہم صرف 3 دفعہ دے سکتے ہیں۔ دروازہ نہ کھلے تو واپس چلے جائیں، اور اللہ نے کہا اس کو برا نہ منائیں۔ اچھا، دوسرا ادب جو ہمیں سکھایا گیا وہ یہ کہ جب کسی کا دروازہ بجائیں یا بیل دیں اور اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو جواب میں یہ نہ کہیں میں، بلکہ اپنا نام بتائیں تاکہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے دروازہ بجایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، تو انہوں نے آگے سے کہا میں۔ پیارے نبی نے کہا یہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنا نام بتانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلطی ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، دروازہ بجا، کسی نے اندر سے پوچھا کون، تو ہم کہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہیے نا ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا۔ تو ادب کیا ہے؟ اپنے دروازے پہ اپنا نام بتانا۔ تو ہم نے دروازہ نوک کرنے کے 2 آداب سیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں گے نا دونوں کو۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ادب سکھایا کہ ہم اپنے گھر میں ہوں تو ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کے لیے بھی اجازت طلب کریں۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے بتایا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ اجازت طلب کریں۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا کسی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امی کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی شخص اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی، یعنی امی کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی اجازت لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، امی کے کمرے میں بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی امی کے ان صحابی نے کہا میں اپنی امی کے سارے کام کرتا ہوں، ان کی میں خدمت کرتا ہوں، کیا میں بھی اپنی امی کے پاس جانے کے لیے اجازت لوں؟ تو پیارے نبی نے 3 دفعہ اس کا جواب یہی دیا کہ ہاں، تم اجازت لے کر اپنی والدہ کے کمرے میں جاؤ۔ تو ہمیں بیٹے یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم انگریزوں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں، ان سے ہم مینر سیکھ رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں میں کم ان، لیکن ہم اس کو شاید اسکول کے لیول پہ یا کسی ایسی جگہ، کسی آفس میں، کسی بڑے کے پاس، ہمیں گھر میں بھی ایک دوسرے کے کمرے میں بھی جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت لینے کا طریقہ سکھایا۔ کتنا اچھا طریقہ یہ، اس سے ہر کسی کی پرائیویسی کی حفاظت ہوتی ہے، ہر کسی کی کہ اپنے کمرے میں جیسے وہ بیٹھا ہے، جس طرح ہے، جو اس کے مینرز ہیں، اسے یہ پتہ چل جائے گا۔ وہ اپنا اگر آپی ہیں، امی ہیں، اپنا دوپٹہ درست کر لیں یا اپنی چیزیں سمیٹ لیں، جو بھی ان کو لگتا ہے، اپنے کمرے میں ہر کوئی ایزی ہو کے بیٹھتا ہے۔ تو بھائی بھائیوں کے کمرے میں، بہنیں بہنوں کے کمرے میں بھی، یا بھائی بہنوں کے کمرے میں، یا امی کے کمرے میں، چچا چچی کے کمرے میں، ماموں کے کمرے میں، دادی کے کمرے میں، خالہ کے کمرے میں جائیں تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم ایک دفعہ پوچھ لیں گے، اور بالکل دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کے نہیں پوچھیں گے، ذرا سائڈ پہ دائیں بائیں ہو کے، دروازہ بند ہے تو ہلکا سا نوک کر لیں گے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک دوسرے کے کمروں میں جانا ہو تو کیا کریں گے، کسی دوسرے کے گھر میں جانے ہو تو کیسے اجازت لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کریں گے تاکہ ہم اچھی، خوبصورت، آسان اور پرسکون زندگی گزار سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلی تھیم کے ساتھ۔ السلام علیکم۔